چل رہا ہے نا جی، معراج شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے، ابھی معراج شریف جو ہے اس کی آمد ہے، تو ذرا یہ بھی سن لیں، اور میرا مقصد بھی ہے، میں بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو رب پاک نے حکم دیا کہ آپ معراج کی تفصیلات ساری بیان کریں۔ انہوں نے ایک اعتراض کیا کہ ہمارا 7 آسمانوں پر بھی ایمان نہیں ہے، جنت اور دوزخ پر بھی ایمان نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ساری زندگی فلسطین نہیں گئے، اگر آپ نے وہاں پر نبیوں کی امامت کروائی ہے تو یہ بتائیں مسجد نبی شریف جو ہے اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے روشندان، بیت المقدس کی جو ہے وہ کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے روشندان کتنے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ بیت المقدس کو اٹھا اور جا کے میرے نبی کے سامنے بیت اللہ پر رکھ دے، اور میرے نبی سے عرض کر یہ تو دروازے اور کھڑکیاں پوچھ رہے ہیں، یہ لوٹے اور تنکے بھی پوچھیں تو دیکھ کر جواب انشاءاللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک مسجد بنائی، مسجد قباء۔ اب جب مسجد بن گئی تو یہ فکر ان کو لاحق ہوا کہ پتہ نہیں اس کا جو قبلہ ہے وہ صحیح ہے بھی صحیح یا نہیں ہے، کیونکہ پہلی نماز ہمارے نبی نے پڑھانی تھی، تو صحابہ نے یہ طے کیا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے، آپ نے اگر فرما دیا کہ یہ مسجد قبلہ روح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کی سمت درست کر دیں گے، لیبر ہی ہے نا۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھانا چاہی تو رب پاک نے فرمایا اٹھ بیت اللہ میرے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو۔ کبھی بیت المقدس آتا ہے اور کبھی بیت اللہ میرے نبی کی بارگاہ کے اندر آتا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی قبلوں کی وجہ سے نہیں بنے، قبلے میرے نبی کے صدقے بنے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آخری بات یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا رہا کہ مولا کائنات کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر کیوں ہوئی ہے، مولا کائنات کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر کیوں؟ جب آپ کی شادی خانہ آبادی ہوئی پھر میرے اوپر یہ راز کھلا کہ اگر دلہن نبی کے گھر کی ہو تو دولہا بھی تو خدا کے گھر کا۔ ہم بابا جی نے بڑی ارلی ایج کے اندر جب میں یہاں آیا تو ان کے بیٹے خالد صاحب انتقال کر گئے، اور استقامت کہ وہ پہاڑ تھے اور صبر حسین میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حصہ عطا فرمایا۔ اچھا، عبدالحفیظ صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ بابا جی کی بیٹی صاحبہ، تو آج سب کے لیے یہ مشترکہ جو ہے وہ محفل ہے اصالِ ثواب کی۔ میں آخر کے اندر ایک حدیث شریف آپ کو سنا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جی بابا جی کو اور خالد صاحب کو، ان کی والدہ محترمہ کو، باجی صاحبہ کو، عبدالحفیظ صاحب کو یہ ثواب ملے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ رب پاک کی بارگاہ علی جناب کے اندر فیصلے جو ہیں وہ اس کے فضل سے ہوتے ہیں، اور جس وقت یہ ختم پڑھا جاتا ہے تو رب پاک فرماتا ہے فرشتے سے اس کو اٹھا اور جن لوگوں کے لیے پڑھا گیا ہے ان کی قبر کے اندر جا کے پیش کر۔ حدیث کے الفاظ سنیے، یا صاحب القبر العبیر حاضی ہدیۃ ارسلہا الیک، او قبر والو یہ ہدیہ ہے جو آج تمہارے گھر والوں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اس کو قبول کر لو، اس کو کیا کر لو؟ قبول کر لو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر بالفرض قرآن جو ہے وہ ایک پڑھا گیا ہو تو رب فرماتا ہے کہ ایک ثواب تو ان کو دے دینا جن کے لیے یہ پڑھا گیا ہے، باقی اس قبرستان کے اندر جتنے بھی لوگ لیٹے ہوئے سب کو ایک ایک قرآن کا ثواب دے دیں۔ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ قرآن تو پھر ایک پڑھا گیا تھا، رب پاک فرماتا ہے باقی میں نے اپنی رحمت کا حصہ ڈالا ہے۔ ہاں
باقی میں نے اپنی رحمت کا حضور علیہ السلام کی صریح حدیث ہے، بعض میرے امتی فوت ہوں گے تو گناہگار ہوں گے، لیکن جب اٹھیں گے اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وجہ پڑھنے والے پیچھے سے پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جو بھی مومنوں کے اندر شامل ہیں ان کے لیے ہر مسجد کے اندر، ہر محفل کے اندر دعا ہو رہی ہے نا، اللہ پروردگار بہت سارے دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ لہذا یہ جو محفل ہے یہ ان بزرگوں کے لیے جن کا میں نے نام آپ کے سامنے لیا ہے، اللہ پروردگار ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ رب پاک جو ہے وہ بابا جی کی بیٹیوں کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے داماد کی قبر کو منور فرمائے، ان کی اہلیہ محترمہ کی قبر کو منور فرمائے، اور ان کی قبر تو میرے ایمان کے مطابق منور ہی منور ہے، اس لیے کہ وہ مسجد کی جو خدمت سر انجام دیتے رہے، اللہ پاک بس اسے قبول کر لے۔ اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود و سلام کے لیے کھڑے ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن پھر پڑھو رب کی رحمت پہ عام شمع بز میں ہدایت پہ، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزان ہو قبول۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام بھائی کو فاتحہ تے مسجد کا اشارہ کر کے سب نے مل کر دیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار بحرمة سيدنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مالک و مولا، یہاں جس قدر قرآن کی تلاوت ہوئی ہے اور کھڑکیاں پڑھی گئی ہیں اس پر جو بھی حضرات نے پڑھا، جو کچھ میں نے بیان کیا، شاہ صاحب نے نعت شریف بیان کیا،
یہ قرآن پاک 4 دفعہ پڑھا گیا، باقی اس پر جو بھی لکھا ہے اس کا ثواب اور لنگر کا ثواب تیری بارگاہ علی جناب کے اندر مقدر ہے۔ حضور دانائے سبول ختم رسول بولائے کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی جناب میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ کی برکت سے حضرت آدم تعین جتنے مسلمان مرد اور بوڑھے بچے اس دنیا کو چھوڑ کر دار فانی کی طرف رحلت کر گئے، سب کی ارواح کو اس کا سلام۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی اولاد کے جملہ شہزادی شہزادیاں جو اس دار فانی کو چھوڑ کر اخروی برزخی زندگی کے اندر منتقل ہو گئے، جہاں جہاں بھی اسودہ خاک ہیں، یا اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ کی برکت سے، بالخصوص ہمارے بھائی جناب بابا عبدالرشید صاحب، ان کے داماد اور ان کی دونوں بیٹیاں، ان کے بیٹے، ان کی زوجہ محترمہ، ان کے ددھال ننھال سسرال میں سے جتنے بھی صاحب ایمان لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر دار فانی کی طرف رحلت کر گئے، سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا۔ یا اللہ بابا جی کو اب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہماری مسجد کے ملک میں صفائیاں کی کاٹ پھیرے اور اس خدمت کو ان کے لیے وسیلہ بخشش اور ذریعہ نجات بنا دے۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کا صدقہ سب کے ماں باپ پر یا اللہ اپنا لطف و کرم فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ جن کے ماں باپ تیری بارگاہ علی جناب کے اندر پہنچ گئے ہیں، یا اللہ جہاں جہاں بھی وہ لیٹے ہوئے ہیں ان کی قبول پر اپنی الطاف و کرم کی بارشوں پر نزول فرما۔ اسی جگہ ہم بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے، بابا جی ہمیں بلاتے تھے، پھر ان کی صاحبزادی صاحبہ جو ہیں وہ اس سلسلہ خیر و برکت کو انہوں نے جاری رکھا۔ یا اللہ میں اس مسجد کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے بابا جی کی یہ شہادت دیتا ہوں، میری گواہی کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اور اس مسجد کی خدمت کو ان کے لیے وسیلہ بخشش بنا دے۔ یا اللہ جنت کے اعلیٰ درجے میں انہیں مقام عطا فرما۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزاؤں میں ان کی بیٹی کا نام جو ہے وہ درج فرما، انہی کے غلاموں میں یا اللہ ان کا حشر و نشر کرنا، پرسراج سے خیریت سے بات لگانا، ساقی کوثر کے ہاتھوں جامع کوثر پلانا، شاف معاشر کی شفاعت سے انہیں بہرہ اندوز کرنا۔ یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تیری بارگاہ علی جناب کے اندر انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، جن حضرات کو خواتین کے لیے یہ بیٹھے ہیں، جن کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے ساتھ اپنے رحمت فضل اور کرم کا معاملہ فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہماری دعائیں ان کے حق کے اندر قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا